الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر، ہم جمعۃ المبارک کی پر نور پر کیف پر سعید ساعتوں کے اندر اپنے لمحات گزارتے ہوئے اللہ کے ایک ولی کامل عارف ربانی قطب الاقطاب حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار گوہربار سے فیض نور حاصل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربت سجود ہونے کے لیے جمع ہیں۔ شوال المکرم کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک، جس کے اندر ہم اس وقت پوری دنیا سے سوشل لنک کے ذریعے سے احباب محبت ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں۔ آپ حضرات دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں۔ آج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ایک ایسے اسلام کے ہیرو کو ہم نے خراج عقیدت پیش کرنا ہے جو میرے نبی کے کریم چچا بھی ہیں، میرے نبی کے صحابی بھی ہیں، میرے آقا کے شیر بھی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ دور تھا آج ایک فلسطین کے لیے کئی اسلامی ممالک، تمام حکومتیں بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں اور کسی کی زبان کے یہ دو لب ہلنے پہ وہ ہمت اور طاقت نہیں رکھتا۔ میرا، آپ کا، علماء کا، فضلاء کا، اہل مساجد کا، محراب و منبر والوں کا، خانقاہی سجادگان کا احتجاج اپنی جگہ ہے، لیکن حکومتوں کے ساتھ ٹکر حکومتیں لے سکتی ہیں، پھر ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ اتنے سامعین بیٹھے ہیں، آپ بول نہیں سکتے، میں بول رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کی گفتگو اس وقت کرنا بے معنی ہے، کیونکہ میری ڈیوٹی ہے گفتگو کرنے کی، لیکن آپ سب کا سننا، آپ کا آنا، آپ کا ذوق، یہ میری طاقت ہے، یہ میرے جذبے کو جوان کرتا ہے۔ آپ کا میرے سامنے آ کر بیٹھ جانا، یہ میرے لفظوں میں طاقت بھرتا ہے، میری زبان میں شیریں آ جاتی ہے۔ اسی طرح بات حکومتیں کرتی ہیں، ٹکر حکومتیں لیتی ہیں، ہم ان کے ساتھ پھر دست و بازو بن کے چلتے ہیں۔ افواج پاکستان کہ پوری دنیا میں کوئی فوج پاکستان کی فوج جیسی نہیں ہے، پوری دنیا میں ہمت، شجاعت، جذبات کے لحاظ سے۔ کیونکہ اس فوج کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ جذبہ ایمانی ان کا مانا ہوا ہے۔ ایک وہ کیا اسرائیل کی طاقت ہے، یہ مسلمانوں کے سامنے، ان کے جذبہ ایمان کے سامنے
آپ نے دیکھا نہیں بدر میں 313 تھے؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ مکہ والوں میں یہ میرے نبی کے غلام مکہ میں ہوں، مدینہ میں ہوں، بدر میں ہوں، احد میں ہوں، حنین میں ہوں، کسی مقام پر ہوں، خیبر میں ہوں، یہ جذبہ ایمانی جو ہے وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے جب سے سیاست اور جو ہے مذہب کو جدا کر دیا ہے تو حال یہ ہوا ہے کہ آج جناب آپ دیکھ سکتے ہیں غزہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں، اب تو وہ الفاظ زبان پہ لاتے ہوئے دل چرتا ہے، خدا کی قسم۔ یہ کام تو پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن پہلے ہمارے پاس موبائل نہیں تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا، وہاں کی حرکات و سکنات ہم تک نہیں پہنچتی تھی۔ لیکن آج تو آپ دیکھ رہے ہیں دل دہل جاتا ہے، خدا کی قسم، جب کہیں وہ اس کی جو ایک جھلک کہیں نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، آج ہمارے احتجاج ان کے لیے محبت اپنی جگہ ہے، لیکن میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا، اس پیغام اور اس لائیو اور اس ریکارڈڈ اجتماع کے اندر کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کا لوہا منواتے ہوئے اہل ایمان کی جو ہے غیرت کو نہ دیکھیں۔ اہل ایمان تڑپ رہے ہیں، خدا کی قسم، راتوں کو سوتے نہیں ہیں، پریشان ہیں، لیکن کیا کریں، مجبوریاں آڑے ہیں۔ تو ایک ایسا مظاہرہ کیا جائے، اور لیکن یہ بڑی بات بھی نہیں، اگر یہ ساری اسلامی ریاستیں یکجا ہو کر بیٹھ جائیں تو ایک جو ہے امریکہ کیا ہے ان کے سامنے، اسرائیل کیا ہے ان کے سامنے۔ لیکن شومۂ قسمت کہ ہم خود نا اتفاقی کے جو ہے وہ زنجیر کے اندر جکڑے ہوئے ہیں اور اتفاق سے دوری ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان مسلمان بھائیوں، بہنوں، بچوں، ہم دعا کے سوا اب کیا کر سکتے ہیں؟ رونا آتا ہے، دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دعا کے سوا ہمارے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں رہ گئے۔ اللہ رب العزت ان کی ان جذبات کو بھی سلامت رکھے۔ یار یہ بھی بڑی بات ہے، اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود آ کر اللہ اکبر کی صدا لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو بخار آ جائے تو ہم کہتے ہیں آج نماز رہنے دیتے ہیں، لیکن وہ اس وقت بارود کے سائے میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں جس وقت، اس وقت میں وہ نمازیں اور وہاں اذانیں ہو رہی ہیں۔ یہی ایک دور ایسا تھا مدینہ المنورہ کے اندر بھی کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا کے چچا جان، اور احد والے شہداء غزوہ احد کے 45-46 سال بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد کے درمیان میں سے نہر کھدوائی، تو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جب شہداء احد کی قبریں کھل گئیں تو شہید کی شان دیکھیں، روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ شہداء اپنے اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے۔ یہ ہے شہید کی شان۔ اور جب ان کے ہاتھ اٹھائے گئے تو ان زخموں سے تازہ خون کے فوارے نکلے۔ ایک شہید کے قدم کو بیلچہ لگ گیا اس کی کھدائی کے دوران، تو تازہ خون نکلنے لگا کہ جیسے ابھی یہ لیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان لوگوں کی شان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر کامل ایمان رکھنے والے ہیں۔ بھئی خون کون دیتا ہے؟ وہ ہمارے ہاں مشہور بات ہے، مجنو کھانے، اپنے چوری کھانے والے مجنو اور ہیں، خون دینے والے مجنو اور ہیں۔ تو ہم تو چوری کھانے والے ہیں، ہمیں کیا پتا۔ یہ تو ان بزرگوں سے داستان سنیں جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے، ان بزرگوں سے داستان سنیں جنہوں نے 1965 کا مارکا دیکھا ہے، ان بزرگوں سے داستان سنیں
جنہوں نے 1971 کا معرکہ دیکھا ہے، یا پھر آج کے دور میں جائیے فلسطین میں، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پوچھیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شجاع، اتنے شجاع، اتنے دلیر، میرے آقا کے چچا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے 2 سال قبل آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور میرے آقا کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہ لانے کے باوجود ہم اگر تاریخ کی ورق گردانی کریں، عمیق نظری کے ساتھ دیکھیں، تو امام الانبیاء کے غلاموں حضرت سیدنا اپنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تاریخ ہے، یہ بڑی خوبصورت تاریخ ہے۔ آج لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں، میرے نبی کے گھر والوں پہ بھی شکوک و شبہات رکھتے ہیں، وہ ان کا اپنا مقدر ہے، وہ ان کا اپنا نصیب ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ آپ اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، باہر سے آئے تو پتہ چلا کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ پر کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے پانی تک نہیں پیا۔ لوگ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان لانے کے بعد درجہ یہ ہے، اور بھئی ایمان کا تقاضا بھی محمد رسول اللہ کی محبت ہے، اور یہ لوگ اس وقت بھی محبت رکھتے ہیں، حالانکہ معجزات تو انہوں نے گھر میں دیکھے ہیں اس کریم کے، لیکن بھتیجا ہونے کے لحاظ سے محبت اس قدر ہے، فوراً اپنی تلوار اٹھائی، باہر آئے، ابو جہل بیٹھے اپنی جماعت کے ساتھ، آ کر اس کے سر میں تلوار ماری۔ روایات میں آتا ہے کہ سر سے خون نکلنے لگا، سر پھٹ گیا۔ فرمایا سن بدبخت، تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، پھر سن، جو اس کا ایمان ہے وہی میرا ایمان ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور جس الہ کی وہ عبادت کرتا ہے میں بھی اس کی عبادت کروں گا۔ تو یہ آپ کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تقاضا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، بھئی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو جو ٹائٹل دیا ہے وہ قرآن نے دیا ہے۔ بھئی میں یہ کہوں حاجی صاحب، قاری صاحب، صوفی صاحب، چودھری صاحب، منسٹر صاحب، تو ہماری زبان کہہ رہی ہے نا، قرآن کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، وہ ہیں کہ جن سے رب راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے، ان کو کسی کی سند کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی کا عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کہتا ہے میں وحدہ لا شریک انہیں عزت دے رہا ہوں، میں نے ان کو یہ ٹائٹل دیا ہے، اور قربان جاؤں چلتے پھرتے قدسی صفات، اور حضرت امیر حمزہ تو وہ ہیں کہ جنہیں جبرائیل امین کی زیارت بھی کروائی گئی۔ اللہ اکبر، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی جبرائیل کی زیارت کروائیں۔ میرے آقا نے فرمایا چاچا جان یہ کام تھوڑا مشکل ہے، کہا نہیں مجھے زیارت کروائی جائے، لیکن میرے آقا کی محبت اس قدر تھی کہ میرے آقا جلوہ افروز تھے کہ ایک ستون تھا، جبرائیل امین جب اس پر جلوہ گر ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا چچا جان دیکھیے اس ستون پر۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ زبرجد کے پر ہیں جبرائیل کے، لیکن میں اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ بھئی یہ تو وہ جلوے ہیں جو محمد رسول اللہ کو رب نے عطا فرمائے ہیں کہ اگر موسیٰ کلیم اللہ کو جلوہ ملے تو کیا ہوتا ہے، موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن میرے آقا سر کی آنکھوں سے بھی دیکھیں تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، جب موسیٰ دیکھیں تو خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو جائیں، جب مصطفیٰ دیکھیں تو
تو قرآن کہتے ہیں آنکھ تک نہیں جھپکی. اللہ اکبر. بے ہوش ہونا تو دور کی بات ہے، محبوب نے جلوے دیکھ کر آنکھ بھی نہیں جھپکی بلکہ محبوب محو دیدار رہے. تو یہ تو حضرت امیر حمزہ کو جبرائیل امین کی زیارت کا بھی شرف ملا. اور قربان جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے ساتھ محبت اس قدر کہ بدر کا میدان ہو یا احد کا، آپ نے میرے آقا کے ساتھ وفاداری اس قدر نبھائی کہ بدر کے میدان میں موذیوں کو واصل جہنم کرتے جاتے اور ساتھ فرماتے جاتے میں رسول اللہ کا شیر ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں. اور میرے آقا کی آپ کے ساتھ اتنی محبت کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ان سے مشورہ بھی فرماتے. حالانکہ ہم عمر بھی تھے، یہ بھی ایک بڑا فیکٹ ہوتا ہے، ہم عمر بھی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہراً عمر مبارک میں 2 سال بڑے تھے صرف. تو میرے آقا کے چونکہ ساتھ ہم عمر بھی تھے. حالانکہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی میرے آقا کے چچا ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دین لوگوں نے دوسروں نے سیکھا ہے. کیوں دوسروں نے سیکھا؟ حضرت عباس میرے آقا کے چچا نہیں ہے، حضرت امیر حمزہ نبی پاک کے چچا نہیں ہے، حضرت ابو طالب کہ جن کے ایمان کی لوگ آج سند مانگتے ہیں. یار یہ چھوٹی بات ہے کہ میرے آقا کی ابھی عمر مبارک 6 ماہ تھی، بارش نہیں ہو رہی، قید پڑ گیا. حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اٹھایا، کعبہ کی دیوار کے ساتھ جا کر لگایا، اگر یہ تیرا نبی ہے تو بارش برسا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے، جو محبت رکھتا ہے، جس کا عقیدہ ہے. روایات میں آتا ہے فوراً چھم چھم بارش برسنے لگی. تو حضرات گرامی قدر حضرت عباس یہ صرف نبی کے چچا تو تھے، لیکن عقیدت محبت کو اگر ہم دیکھیں، بھئی غریب آدمی کی عقیدت اور ہوتی ہے، امیر آدمی کی عقیدت اور ہوتی ہے. حالانکہ ہونی ایسی نہیں چاہیے. اب رشتہ داروں کی محبت اور تعلق اور طریقہ کار اور ہوتا ہے، غیر رشتہ کا اور ہوتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھ لیا آپ بڑے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو آپ کا جواب سنیے، عقیدوں کی معراج لے کے جائیے. فرماتے ہیں ہوا اکبر منی وَأَنَا أَقْدَمُ فِي الْمِيلَادِ. بڑے تو سرکار ہیں، میں تو پیدا پہلے ہو گیا تھا. اللہ اکبر. بھئی اللہ کہہ دیتے چچا بڑا ہوتا ہے، اللہ کہہ دیتے کہ ہاں میں بڑا ہوں تو جواب ختم ہے. 2 لفظی جواب ہے. فرمایا ہوا اکبر منی، بڑے تو حضور ہی ہیں، وَأَنَا أَقْدَمُ فِي الْمِيلَادِ، میں تو پیدا پہلے ہو گیا تھا. تو حضرت امیر حمزہ میرے آقا سے 2 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی. لیکن عقیدت و محبت کا عالم یہ ہے کہ ہم وقت میرے آقا کے سامنے دست بستہ رہتے، میرے نبی کی ذات کے لیے، اللہ رسول کے دین کے لیے کسی امر پر بھی جان دینے سے دریغ نہیں کیا. ہر حال میں ہر میدان میں سامنے رہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس قدر ہے، قربان جاؤں میرے آقا احد کے بعد بھی فرماتے کہ میرے چچا کا ذکر کر کے مجھے تکلیف نہ دیا کرو. مجھے وہ نقشہ سامنے آ جاتا ہے، مجھے وہ نقشہ سامنے آ جاتا ہے. تو بدر میں بھی آپ نے تقریباً 80 کے قریب موذیوں کو واصل جہنم کیا. احد میں بھی اسی طرح آپ نے جو ہے وہ تلوار چلائی، اور امیر حمزہ کی تلوار عربوں کے اندر مشہور تھی، اور ان پڑھ جاہل بھی نہیں تھے، شعر و شاعری کا شغف رکھتے تھے، پڑھے لکھے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا اور بااثر لوگوں میں شمار ہوتا تھا. کیوں؟ حضرت عبد المطلب چونکہ کعبہ کے متولی تھے، مکے کے سرداروں میں آپ کا شمار تھا. تو حضرت امیر حمزہ وضاقتہ کے لحاظ سے بھی، اور اگر ہم جو تاریخ نے آپ کا حسن بیان کیا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت جسم بیان کیا ہے. دبلا پتلا خوبصورت جسم تھا آپ کا، یہ خوبصورت پیشانی. بھئی 1450 سال بعد آج ہم کسی ہاشمی کو دیکھیں تو وہ کتنا سونا ہے. 1450 سال بعد
ہم کسی ہاشمی کو دیکھیں وہ کتنا خوبصورت ہے، تو حضرت عبد المطلب کے شہزادے کی شان کیا ہے؟ یعنی خوبصورتی کے عمل میں بھی اور خوبصیرتی کے عمل میں بھی آپ کی سیرت اور صورت کے اعتبار سے آپ ہر حال میں حمزہ تھے۔ تو حضرات گرامی قدر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ جب احد کے میدان میں آپ کو اللہ رب العزت نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، تو وہ بڑی ایک دردناک داستان آپ کا مسلح کیا گیا۔ کافر چونکہ بدر کا اس وقت جو ہے وہ اپنا مقابلہ بھی کر رہے تھے اور اپنا بدلہ بھی لے رہے تھے کہ بدر میں انہوں نے ہمارے بڑوں کو اس طرح قتل کیا ہے، تو آج وہ اپنا بدلہ بھی لے رہے تھے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا نے جب آپ کا جنازہ پڑھایا تو دو روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 10 لوگوں کا جنازہ پڑھایا گیا اور ہر کسی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کے جنازہ بھی رکھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کا صحابہ کا جنازہ پڑھایا اور ہر جنازے کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کو رکھا گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کو رکھا گیا۔ اسلام کی محبت کی جو داستان تھی آپ کے ساتھ، لیکن آئیے حضرات، محبت ملتی کس کو ہے؟ جس کے دل میں محبت ہو۔ ہمارے پنجابی کا عرف عام ایک محاورہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں تینوں میرے نال کتنا پیار ہے، بندہ آندا ہے تو اپنے دل کو پوچھ تینوں میرے نال کتنی محبت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان صحابہ کے خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، ان کے شب و روز کے جو زندگی کے مقاصد تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے، حضور کے چہرے انور کو دیکھنا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، مشکات نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ثوبان میرے آقا کے سامنے بیٹھے، مرجایا ہوا چہرہ ہے، افسردگی کے ساتھ، بجھا ہوا دل۔ میرے آقا نے جب نگاہ ناز حضرت ثوبان پر فرمایا ثوبان پریشان کیوں ہو، افسردہ لگتے ہو، چہرہ مرجایا ہوا ہے۔ ماں ذاق کے کاجل والے، کوئی گل نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی نہ کوئی تو بات ہے، تم پریشان ہو۔ یا رسول اللہ، دل میں خیال گزرتا ہے ہمیں جنت مل بھی گئی، لیکن میرے آقا آپ تو مقام محمود پر ہوں گے جس کا رب نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم آپ سے دور ہوں گے، سونیا وہاں کیا کریں گے؟ یہاں تو شب و روز آپ کے قریب بیٹھنا، آپ سے کلام کرنا، آپ کا کلام سننا، یہ چہرے ودہا کو بار بار دیکھنا۔ اور صحابہ کا معمول تو یہ تھا، میرے نبی کے صحابہ سوموار کو آگے جمعہ پڑھنے کے لیے، پیر کو آگئے منڈے کو جمعہ پڑھنے کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا کدھر آئے ہو بھائی، منڈی کام سی کوئی؟ کہنے لگے نہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صوفی یونس صاحب، صحابہ نے کہا ہوئے بھائی آج تے سوموار ہے، جمعہ تو ابھی کتنے دن باقی ہیں؟ کہنے لگے پچھلی دفعہ بدھ کو آئے تھے، محبوب کے قدموں میں جگہ نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ بدھ کو آئے تھے، محبوب کے قدموں میں جگہ نہیں ملی۔ آج اس لیے پہلے آ گئے ہیں تاکہ محبوب کے سامنے بیٹھ کر محبوب کا دیدار بھی کریں اور محبوب کا کلام بھی سنیں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آج اس عرفات کے میدان میں کوئی ایسا نہیں ہے آپ کے سوا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ بلندی زیارت کی ہو؟ آج بتائیے میرے آقا کا حسن کیا تھا؟ آپ فرماتے حسن کی بات کیا کرتے ہو؟ چہرہ بدوات اپنی جگہ، میں نے کئی مالا کی پنڈلی مبارک کو دیکھا، ایڑی مبارک کو دیکھا، آج تک میری نگاہ اس کا جلوہ نہیں کرتا۔ چہرے کا حسن تو اپنی جگہ ہے، میں نے پنڈلی مبارک کو دیکھا۔ امام حسن کے علیہ وسلم وہ صحابہ کا حضرت ثوبان کرتے ہیں، سمجھا دل میں یہ بات آئے جا رہی ہے کہ اشد کا میدان جنت میں کیا بڑھے گا؟ حضور ہمیں جنت تو آپ کے دیدار کی چاہیے، ہمیں تو آپ کے دیدار کی ضرورت ہے۔ پھر شعر ہے کسی کا کہ ہمیں کیا غرض میں ڈھونڈے کے بعد ہو، تیرا سایہ ذل الہ ہو گیا ہے۔ ہما اس پرندے کو کہتے ہیں جس کے سر کے اوپر سے گزر جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔
کہتے ہیں ہمیں کیا غرض کہ ہم وہاں کو ڈھونڈتے پھریں، ہماری بادشاہی تو یہ ہے کہ تیرے قدموں کا سایہ ہمیں نصیب ہے۔ صحابہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری شہنشاہی، ہماری سلطنت، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں۔ تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں۔ آؤ تو صحیح میرے مصطفیٰ کے عاشق بن کے تو دیکھو، مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر کے تو دیکھو۔ یہ وہ غلامی ہے کہ جو دین و دنیا میں کامران کر دیتی ہے۔ فلاح اسی کو ملتی ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتا ہے، اور جو آ جاتا ہے اس کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ تھوکتے نہیں وہ تاج سکندری پر، تکیہ لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ ان صحابہ نے اپنی جانیں دے دی کس امر پر؟ کہ تکیہ لگا ہوا ہے تیری گلی میں، ہیں جی۔ تو حضرت ثوبان نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں ہمارا کیا بنے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہے میرے غلام پریشان نہ کر، یہاں جس کے قدموں میں بیٹھتا ہے وہاں بھی یہی قدم نصیب ہوں گے۔ ان قدموں کو تو خاک لگ جائے تو قرآن بول اٹھتا ہے لا اقسم بہذا البلد، جگ رب کی قسمیں کھاتا ہے، رب اس خاک کی قسم کھاتا ہے جس خاک کو مصطفیٰ کے نالین کی قدم بوسی کا شرف مل جاتا ہے۔ جگ رب کی قسمیں کھاتا ہے، رب ان گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے جس پر میرے نبی کے صحابہ سوار ہو کر جنگ میں جاتے ہیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ حضرات گرامی قدر، یہ آج ہماری خوش نصیبی ہے، لیکن شومیہ قسمت بد قسمتی بھی ہے۔ آج ہمارے سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بچوں کو جب یہ پڑھایا جاتا ہے کہ رول ماڈل کون ہے، ہیرو کون ہے، تو وہ اور نقشے پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا صدیق اکبر اسلام کا ہیرو نہیں؟ کیا فاروق اعظم اسلام کا ہیرو نہیں؟ کیا عثمان ذو النورین اسلام کا ہیرو نہیں؟ کیا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اسلام کا ہیرو نہیں؟ کیا حضرت امیر حمزہ اسلام کے ہیرو نہیں؟ یہی تو وجہ ہے کہ آج ایمان کیوں دلوں سے نکل رہا ہے، کہ جو اسلام کے ہیرو ہیں، جو ہمارے رول ماڈل ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا، اور انگریز فلاسفروں کے قصے کہانیاں ہم نے کتابوں میں شروع کر دی بچوں کو پڑھانا۔ تو بھائی پھر ہمارے بچوں کو ایمان نہیں آئے گا۔ ہم نے ایمان والے لوگوں سے دوری اختیار کر لی۔ اقبال نے ایک صدی قبل اس بات کا اشارہ دیا تھا، اس نے کہا یہود کو، ہنوز کو، طاغوت کو، نصارہ کو تمہارے مال، بینک بیلنس، پراپرٹی، جائیداد سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر اسے خطرہ ہے تو ایک ہی بات ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اگر یہ فاقہ کشی اور روح محمدی بدنوں سے نہ نکلی ہوتی تو آج اتنے اسلامی ممالک اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے اور اس اسرائیل کے خلاف علم بلند کرتے اور نکلتے فلسطین کی حمایت میں، مسلمانوں کی حمایت میں نکلتے۔ بھئی مسلمان تو وہ ہے، میرے نبی نے کہا کہ ایک ہاتھ کو اگر عزا کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن بے چین ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج وہ جزو مسلمانی بے چین ہے، تڑپ رہے ہیں، اضطراب کی حالت میں ہیں۔ قتل کرنا یا شہید کرنا تو دور کی بات ہے، لفظ زبان پہ لاتے ہوئے زبان لرزتی ہے کہ گاجر مولی کی طرح، جن کے اعضائے بدنیاں بھی نہیں مل رہے۔ ہمارا باپ، ہمارا چاچا، ہمارا ماما، ہمارا بھائی فوت ہو جاتا ہے، کتنے دن ہم روتے رہتے ہیں، بلکہ جتنی دیر جیتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور ان کو تو اپنے مرنے والوں کے جسم بھی نہیں مل رہے، لیکن اس کے باوجود ہم پھر بھی مسلمان ہیں۔ تو اس کی وجہ حضرات گرامی یہ ہے کہ دین سے دوری کا سبب، ہم نے اسلام کا وہ نقشہ، کتنے کالجز اور نصابی کتب ہیں کہ جن کے اندر غزوہ بدر موجود ہے،
غزوہ خیبر موجود ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں موجود ہیں۔ میں نے ARYQ ٹی وی پہ لائیو پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ آج ہماری حکومت وقت، ہم تو اپنی حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ نصاب کے اندر ان چیزوں کو شامل کیا جائے۔ وہ انگریز فلاسفر سائنسدان ہم جانتے بھی نہیں ان کو، ان کی کہانیاں شامل ہیں، تو ہمارے بچے پھر کیا بنیں گے؟ بھئی ہماری تو حالت اور کیفیت یہ بنتی جا رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے کہ رہیے امریکہ وچ پڑھیے انگریزی، مریے مدینے، قبر چ سوال جواب عربی وچ ہیں۔ ہمیں تو ہم کہتے ہیں جی جنت ملنی چاہیے دی، رہیں امریکہ، پڑھیں انگریزی، مرے مدینے، جائیں جنت۔ ہماری تو کیفیت اس طرح کی بن چکی ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات آئیے ہم سب باشعور ہیں، اگر آج ہماری ذات پر کوئی بات کرتا ہے تو ہم سینہ تان کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ادھر آ، چودھری ادھر آ، فلانے ادھر آ، ساڑی برادری نو گالی کڈی ہے، آؤ سارے جنے رل کے ہوئیے۔ اس وقت ہماری عقل، ہمارا فہم، ہمارا ادراک، ہمارا شعور کام کرتا ہے، لیکن جب اسلام کے لیے بات ہو، جب دین کے لیے بات ہو، تو اس وقت ہمارے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رہیں تو نبی کے دین پہ رہیں، موت آئے تو مصطفیٰ کے دین پہ آئے۔ الحمدللہ تعالی آپ سب اس بات کے مبارکباد کے مستحق بھی ہیں کہ یہ مسجد کا جو کام اور آنن فانن یہ بڑی جلدی سے، پچھلا جمعہ تو ہم نے یہ بات آپ کو نہیں بتائی تھی، اور اگلا جمعہ آیا ہے تو الحمدللہ اندر سیلنگ کا کام شروع ہے اور بجلی کی وائرنگ کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان دوستوں پہ اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی غیب کے خزانوں سے امداد فرمائے، اور آئندہ بھی جو اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہم اپنے اپنے گھروں کی فکر میں تو ہوتے ہیں کہ وہاں واش روم ہو جائے، وہاں ٹائلیں لگ جائیں، وہاں پتھر لگ جائے، وہاں فلاں کام ہو جائے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ اس مادیت کے دور میں جو اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے گھر کو مکمل کر لیں، اللہ کے گھر کا کام ہو جائے۔ اور یہ سیلنگ کا کام کرنے والی جو ٹیم ہے، ہمارے پیر بھائی لاہور سے آئے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور بجلی والے، وائرنگ والے بہت خوب، بہت زبردست، یعنی انہوں نے ایک دن اور ایک رات میں اندر کا سارا کام کر دیا۔ ان نوجوانوں کا یہ جذبہ، یہ مزدوری پہ نہیں لگے ہوئے، یہ جذبہ ہے، یہ محبت ہے کہ رات بھی لگے ہیں، دن بھی لگے ہیں، تاکہ جی ہم ان کے کرنے سے پہلے مکمل کر دیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا فرمائیں گے، آپ نے دعا فرماتے رہنا ہے۔ ہمیں، آپ کو معلوم ہے ہم نے کبھی چندے کا کبھی اعلان نہیں کیا، اور نہ ہی اس امر کی ضرورت ہے اعلان کرنے کی، آپ نے دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، میرے قبلہ عالم کا فرمان ہے، یہ مصطفیٰ کی عبادت گاہ ہے، مرتضیٰ کی شہادت گاہ ہے، اور اس لیے آج ہم باہر جمعہ پڑھ رہے ہیں کہ جو ہے اندر کام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرما لیں۔